شریف میں آئیں، زیارت صرف ربیع الاول شریف میں کرائیں۔ اپنے ڈرائنگ روم میں آپ موئے مبارک شریف رکھتے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، اس میں آپ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ گلا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ موئے مبارک شریف گھر میں رکھیں؟ رکھنا ہے تو پھر وہ عزت و تکریم اور اہتمام اگر آپ کر سکتے ہیں تو رکھیں، لیکن ہمارے وہاں یہ تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر فخر دکھاتے ہیں کہ ہمارے وہاں موئے مبارک شریف ہے، آپ آئیے زیارت کیجیے۔ تو یہ چیزیں فخر دکھانے کی نہیں ہے، اس کے ادب سے جنت بھی ملے گی، اور اس میں ذرا بے احتیاطی سے قبر میں بڑی سخت گرفت ہوگی۔ اپنے ڈرائنگ روم، اپنے چھوٹے سے گھر میں آپ موئے مبارک شریف رکھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا، الگ سے پارٹیشن کر دیا، اور ادھر ہلا گلا شور مچانا یہ وہ سب چل رہا ہے، تو یہ روح اور طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے؟ آپ اس کے لیے صحابہ کے آداب اور تکریم کو اگر ملاحظہ کریں، صحابہ کرام حضور سے بغیر وضو کے مصافحہ نہیں کرتے تھے، کبھی سرکار کو پیٹ نہیں کی ہے، کبھی سرکار کی صلاۃ والسلام کے آگے نہیں گزرے ہیں، تو لہٰذا ادب کو ملحوظ رکھیں۔ موئے مبارک شریف گھر میں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حضور کی تعظیم اور ادب یہ لازم اور فرض ہے۔ تو موئے مبارک شریف کی جگہ مسجد ہے، جہاں مسجد شریف میں رکھا جائے، جہاں نماز ہو، پاکیزگی ہو، اور سال میں ایک دفعہ زیارت ہو۔ اور ہماری اس مسجد شریف کے لوگوں کو اللہ برکت دے کہ سال میں ایک دفعہ زیارت کا اہتمام کرتے ہیں، جتنی جستجو رہے گی عشق اتنا رہے گا، ادب اتنا رہے گا۔ خدا را یہاں پرچیاں بھیج کر ہم پر احسان نہ کریں کہ اعلان کریں فلاں موئے مبارک شریف کی زیارت ہوگی، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا دل گردہ نہیں ہے، اور یہ ہم اعلان نہیں کر سکتے ممبر سے کہ فلاں کے گھر میں زیارت ہوگی، فلاں کے گھر میں زیارت ہوگی، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے زیارت کرنا ہے موئے مبارک شریف کی، وہ اللہ کے گھر کے اندر آئے، حضور کی عزت بہت ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ایمان والا ہو اور اپنی آوازوں کو بلند کرے اور حضور کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو عام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم اس کے عمل کو برباد کر دیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب فرائض میں سے ہیں، اور ایمان کے اس فرض میں سے ہیں کہ اگر وہ ادب ذرا بھی دل میں لوز ہو جائے اور کمزور پڑ جائے تو ایمان کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ زندگی موت کا کچھ نہیں پتا، ہمیں چاہیے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس میں جو حدود ہے، جو ریڈ زون ہے، اس کے قریب جا کر حدود کو گرانا، اس میں ہمارے لیے گویا کہ کوئی دل میں ہلکا پن آئے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں موئے مبارک شریف اگر رکھنا بھی ہے، پہلی بات تو میں کہتا ہوں نہیں رکھیں، آپ رکھنا بھی ہے تو اس کا اہتمام کریں، اور خدا کے واسطے ڈرائنگ روموں میں نہ رکھیں، ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر جس کو جو واقعی میں چاہتا ہو زیارت کرنے کی تو اس کے لیے ایک وقت متعین، یہ نہیں کہ جب مہمان آئے تو زیارت کراتے رہے، اس میں ہم زیارت نہیں کرا رہے ہوتے، اپنی واہ واہ کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ ہمارے گھر میں موئے مبارک شریف ہے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ آج ربیع الاول شریف ہے، اللہ تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس بارگاہ کا کامل ادب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام ودخلنا الجنت کدار السلام۔ مولا کریم اس نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن نیک لوگوں نے نعت شریف پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر تیری بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا، تیرے حبیب جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا، اور اپنی یوتھ اور اپنے آنے والی جنریشن کو حضور کے ذکر سے واقف کرانے کے لیے ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں، انہیں بے بہا برکت عطا فرما۔ اس تحریک پر کامل جذبہ جو حضور کے عشق کو سکھانے کی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سکھانے کی جو ایک تحریک ان بزرگوں نے کی ہے کئی سالوں سے، مولا کریم ان کی اس خدمات کو قبول فرما۔ مولا کریم موئے مبارک شریف کے اہتمام کے لیے رات سے ہمارے دوست ایک ایک چیز کو سنوارنا، بنانا، پھول لانا، اسٹیج لگانا، مولا کریم اس تعظیم کے فروغ پر اور اس محبت و تکریم کے اظہار پر ہمارے ان بھائیوں کو بے بہا برکت عطا فرما۔ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، مولا کریم جو اس دار فانی سے رحلت کر گئے، آج کے بڑے دن کی برکت سے، تیرے محبوب کی آمد کی برکت سے، تیرے محبوب جو نعمت عظمیٰ ہے ان کے صدقے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے وہ مسجد کے نمازی حضرات جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں، جو گزشتہ سال یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جتنے مسلمان اس دار فانی سے رخصت ہو گئے،
تمام کی روحوں پر اس کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو گھروں میں ہماری بہنیں مائیں بیمار ہیں، مولا کریم انہیں شفا عطا فرما۔ اسپتالوں میں جو ہمارے بچے، ہمارے بزرگ نوجوان بیمار ہیں، مولا کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے طبیبوں کے ہاتھ پہ شفا کو جاری فرما۔ مولا کریم دوائیوں کو ان کے لیے مؤثر فرما دے۔ جو وبائی امراض ہیں مولا کریم پہلے بھی تو نے ہی حفاظت کی ہے، اب بھی تیری حفاظت کے لیے مولا کریم تیرے حضور تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے خیرات طلب کرتے ہیں۔ مولا کریم نت نئے وبا آ رہی ہے، اس سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما۔ ہم اپنے بدن کے لیے تو دعا کرتے ہیں کہ فلاں مرض نہ لگ جائے، لیکن مولا اصل چیز تو ایمان ہے۔ ایمان کو بدعقیدگی سے بچا لے، بے ادبی سے بچا لے۔ مومن کی اصل زندگی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہو تو قبر میں بھی بندہ سلامت رہتا ہے، بدن سلامت رہتا ہے۔ مولا ہمارے بدن کو بھی سلامت رکھ مرض سے، اور ہمارے ایمانوں کو بھی سلامت رکھ ہر قسم کی بدعقیدگی سے۔ ہمارے ذہنوں کو آوارگی سے محفوظ فرما، تیری راہ سے باغی ہونے والی غلیظ حرکتوں سے محفوظ فرما۔ ہماری زبانوں کی بے باکیاں ختم فرما، ہماری زبانوں کی گمراہیاں ختم فرما۔ جو چاہتے ہیں بکتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے نہیں کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کب بولنا ہے۔ مولا کریم ہماری زبانوں کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تیرے نظام کے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے حبیب کے ارشاد کے لیے، تیرے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے، علماء و امت، مساجد و دینی اقدار کے لیے ہماری زبانوں کو شریعت کا پابند فرما دے۔ ہمارے بچوں کی زبانوں کو شریعت کا پابند فرما دے۔ صبح قیامت تک ہماری اولادوں کو شریعت کا پابند کر دے۔ مولا کریم یہ چکچکاتی ہوئی مصنوعی دنیا جو مال کی صورت میں نظر آتی ہے، اس میں دھوکے میں پڑنے کی بجائے تیرے قانون اور نظام کی بالادستی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یونیورسٹیوں میں کریں، کالج میں کریں، مدرسوں میں کریں، لیکن وہ استعمال کریں تیرے دین کی بقا کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ کفار، فساق، بالخصوص یہود اور نصارہ کے غلیظ اخلاق سے ہمیں محفوظ فرما۔ امریکہ کے بدترین کلچر سے ہمیں محفوظ فرما، یورپ کے بدترین کلچر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب کی پیغام اور تیرے محبوب کی نصیحت والا کلچر ہمیں عطا فرما۔ اسلامی کلچر ہمارے گھروں کے اندر ہو، ہمارے بدن میں ہو، ہمارے بول چال میں ہو۔ مولا کریم آج کے بڑے دن کے صدقے ہر بھائی کے گھر میں خیر اتار، ہر مومن کے گھر میں خیر اتار۔ زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات دور فرما۔ مولا کریم بچوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کی خوشیوں سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، دلوں کو قرار دے دے۔ بچوں کو شریعت پر پابند رکھ، بہرا روی، بے حیائی، فحش کاموں سے، تنہائی میں گندے کاموں سے محفوظ فرما۔ ہماری آنکھوں کو نیک کر دے مولا، ہماری سماعتوں کو نیک کر دے۔ آج تیرے نیک بندے بیٹھ کر تیرے حضور دعا کرتے ہیں، جس طرح ہم مسجد کی صفوں میں نیک ہیں، ایسی ہماری پرائیویسی اور ہماری تنہائی بھی نیک ہو جائے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ریموٹ ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ جسے تنہائی میں خدا یاد رہا وہی مومن ہے۔ مولا ہمیں تنہائی کی پارسائی عطا فرما، تنہائی میں تیرے محبوب کی یاد عطا فرما، تنہائی میں تیرا خوف عطا فرما، تنہائی میں تیرے دیدار کا شوق عطا فرما۔ تیرے محبوب فرماتے ہیں جب جنتی تجھے دیکھیں گے تو جنت کا سارا حسن پھیکا لگے گا۔ مولا کریم یہ آنکھیں تیرے دیدار کے لیے بچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے دیدار کے لیے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری روح، ہمارے باطن کو نیک کر، جو ہم کہیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے مولا، تمام عالم اسلام پر فضل فرما دے مولا، پاکستان کو سلامتی عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما جو دین کے محافظ ہوں، لوگوں کے ہمدرد ہوں۔ مولا کریم پاکستان کو سلامتی عطا فرما، انتشار سے اس ملک کو محفوظ فرما، اس کے مبارک سبز ہلالی پرچم کو اسی طرح وقار و آزادی کے ساتھ اس فضا کے اندر سر بلند رکھ۔ مولا کریم ہمیں شریعت کی بالادستی، نظام مصطفیٰ کی بالادستی، انگریز کے غلیظ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھ کر تیرے شریعت کے قانون کو اپنے اوپر اور اپنے معاشرے میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس ملک کو یہود و نصارہ کے پنجوں سے محفوظ فرما۔ بے جا حرص کے چکر میں مولا کریم ساری چیزوں کو ہم نے داؤں میں لگایا۔ مولا کریم ہم بھوکا رہیں لیکن تیرے دین کی پاسداری ہو، ہمیں ایسا حرص نہ دے، ایسی لالچ نہ دے کہ ہم اپنی سہولت کے لیے تیرے دین کو بھول جائیں، تیرے نظام کو بھول جائیں۔ تمام مساجد
اور تمام مدارس کی حفاظت فرما. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کو استقامت دے دے, کشمیر کو استقامت دے دے, تمام عالم اسلام کو استقامت دے, مسلم امہ کو کفر کے مقابلے میں متحد کر دے, تیرے نبی کے بے ادبوں کے مقابلے متحد کر دے. جس طرح تو نے تیرے نبی کے بے ادب کو مولا کریم عنقریب انجام پر پہنچایا, اسی طرح تو فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین, حبیب تیرے مذاق اڑانے والوں کو انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے. مولا کریم ہمیں بھی بے ادبی سے بچا, ہماری زبانوں کو بھی بے ادبی سے بچا, ہماری نسلوں کو بھی بے ادبی سے بچا, اور بے ادبوں کو نیست و نابود فرما, اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما. بدترین ملک جس نے مسلمانوں کو گردنوں سے پکڑا اور ہم اپنی حرص اور لالچ میں اس کے قدموں میں جاتے ہیں, فلسطین کو آزادی نصیب فرما. بھارت کے شیاطین سے کشمیر کو آزادی عطا فرما, پاکستان کو سلامتی عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکی وہ بھی عطا فرما. تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, تو اپنے کلام میں فرماتا ہے میں قادر ہوں, جس کو چاہتا ہوں تقدیر بناتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں تقدیر سے مٹاتا ہوں. مولا کریم ہم سے ہمارے بچوں سے بدبختی و شقاوت کو مٹا دے, سعادت مندی عطا فرما. ہمارے بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, نفع دینے والا علم عطا فرما, کانٹے والے علم سے بچا لے. علم کے ساتھ ادب دے, استاد کا ادب, کتاب کا ادب, ماں باپ کا ادب, معاشرے کا ادب, اسلام کا ادب, تیرا ادب, تیرے رسول کا ادب اور عبادات کا ادب, نمازوں کا پابند ہم سب کو بنا دے. شریعت کی بالادستی عطا فرما. اس مسجد شریف میں جو اہتمام ہوا قبول فرما, ہر مسجد میں جو اہتمام ہوا قبول فرما. ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے تیری محبت کے لیے کشادہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم ختم نبوت کی جد و جہد کے لیے جو اسیران قید و بند کی صحبتیں یہود کے اشارے پر پا رہے ہیں, یہود کو زیر کر اور ہر دین کے محافظ کو آزادی نصیب فرما, اور ہمیں اپنی آخری سانس تک اپنا غصہ تیرے لیے اور اپنی محبت تیرے لیے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما. الحب, تیرے حبیب فرماتے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو تیرے لیے پیار کرے, تیرے لیے دشمنی کرے, تیرے لیے دے اور تیرے لیے چھینے, اس کا ایمان مکمل ہے. مولا کریم صحابہ اہل بیت کے ایمان کی چمک ہمارے دلوں پر عطا فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل مولا کریم یہ شیرنی کا جو اہتمام کیا ہے, اور یہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ کے مہمان ہیں ان کی خدمت کے لیے, جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کے مالوں میں قیامت تک ان کی نسلوں کے مال و ایمان میں برکت عطا فرما. جلوس کا اہتمام ہے, جو لوگ جلوس میں لوگوں کے لیے عشق مصطفیٰ کے فروغ کی کوششیں کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, راستہ دیتے ہیں, بناتے ہیں, اور اپنے آپ میں جلوس کے ذریعے اظہار حضور کی محبت کا اظہار, تعظیم کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تمام کی خدمتوں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک بزم ہے, پاک محفل ہے, اس کو گواہ بنائیے, کیونکہ کلمے کی گواہ اگر پاک مجلس ہو جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کی شفاعت ہوتی ہے. ایک آواز میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موئے مبارک شریف کی زیارت میں